السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن یا میرے بھائی جو بھی آپ ہیں، آپ نے یہ میرے پاس بھیجی ہیں 4 آڈیوز، اور اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اہل حدیث ہے، نام میں اس کا نہیں لینا چاہتا۔ اچھا جی، تو اس کے بیانات یا اس کی گفتگو کے حوالے سے آپ کو پریشانی ہوئی اور اضطراب ہوا؟ جی ہاں، یہ جو 4 وائسیں آپ نے میرے پاس بھیجی ہیں، 1 منٹ 49 سیکنڈ، 54 سیکنڈ، 2 منٹ 42 سیکنڈ، 1 منٹ 43 سیکنڈ، یہ وائسیں ہیں ہی ایسی کہ سن کر مجھے بھی شاک لگا، افسوس ہوا۔ ان وائسوں کے اندر ان جناب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور معلوم ہے حضرت علی کون ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام جناب نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر صحیح مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت متعلق۔ تو جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی کم مقام نہیں ہے، بہت بڑا، بہت بڑی شان ہے حضرت مولا علی علیہ السلام کی۔ اور جناب حضرت علی علیہ السلام کی سیرت میں یہ میں بتا چکا ہوں، پیارے نبی نے فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، سبحان اللہ۔ اور خیبر کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پریم پیار کرنے والا ہوگا۔ اور ہر ایک کو یہی امید تھی کہ صبح جھنڈا مجھے ملے گا۔ جب صبح ہوئی تو پیارے نبی نے پوچھا این علی ابن ابی طالب، لوگوں میرا علی کہاں ہے؟ کون علی؟ جناب نبی علیہ السلام کے گھر میں پرورش پانے والا علی، سبحان اللہ۔ کون علی؟ جناب نبی علیہ السلام کا داماد علی، اور خاتون جنت جناب حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خامد علی۔ پتہ ہے کون علی؟ وہ علی جن کے باپ جناب ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کے پالا، اور ابو طالب نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ رتبہ اور وہ شان اور وہ مقام عطا کیا کہ جو علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب نے خود اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ افسوس یہ کہ ابو طالب صاحب کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا کو چھوڑ گئے، کفر اور شرک کی حالت میں ابو طالب کی موت ہوئی۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام کا کوئی مقام معمولی مقام ہے؟ بہت بڑا، بڑا ہی بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام۔ اور ان 3-4 وائسوں کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے تو الفاظ واقعتاً اضطراب کو پیدا کرنے والے اور شاک دینے والے ہیں۔ ایسا قطعاً اہل سنت اور اہل حدیث کا منہج نہیں ہے کہ ہم نبی کے صحابہ متعلق رضی اللہ عنہ مجمعین یا نبی کے اہل بیت متعلق علیہ السلام یہ الفاظ یوز کریں، یہ الفاظ استعمال کریں۔ اور یاد رکھیے حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کون ہیں؟ یہ اللہ مستوی علی العرش کے اولیاء ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں۔ اور اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا، اللہ کے دوستوں کے حوالے سے ایسے ایسے ورڈ یوز کرنا جو میں نے ان 3-4 وائسوں میں سے اپنے سامنے لکھ کے لیے ہیں۔ تو جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین بھی اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن کسی کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا
کہ ایک کی شان بیان کرتے ہوئے دوسرے کا نقص اور تنقیص بیان کرنا شروع کر دے. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے ہماری زبان سے حضرت مولا علی علیہ السلام کے گیت جاری ہوں، ہماری زبان سے اہل بیت علیہ السلام کے گیت جاری ہوں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر لیتے ہیں اور اس چادر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین کو، حسنین کریمین علیہ السلام کو لیتے ہیں، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو لیتے ہیں اور جناب مولا علی علیہ السلام کو لیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت. بریکٹ میں اتنا یاد رکھنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر اہل بیت میں شامل نہیں. پیغمبر کی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین وہ بھی پیغمبر کا اہل بیت ہیں، لیکن یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کا مقام ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت مولا علی علیہ السلام کو خود سے کنیت عطا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ. پیارے نبی آئے اور پوچھا کہاں ہے علی؟ سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا علی تھوڑا ناراض ہو کر گھر سے باہر گئے. آپ گئے تو دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. فرمایا قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ. اور پیارے نبی علیہ السلام کی یہ دی گئی کنیت مولا علی علیہ السلام کو بہت پیاری تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر نکلتے ہیں تو جہاں پیارے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ، وہیں پیارے نبی علیہ السلام امانتیں مولا علی علیہ السلام کے حوالے کرتے ہیں اور جناب مولا علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سلا کے جاتے ہیں. الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ. تو حضرت علی کے حوالے سے اتنے تھکے ہوئے الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ان وائسوں کے اندر جو ہے وہ بول دیے گئے. کوئی اللہ کا خوف، کوئی اللہ کا ڈر نہ ہوا. ان وائسوں میں اس کہنے والے نے کہا حضرت علی مولا علی علیہ السلام کے لیے لفظ لالچ کا ورڈ یوز کیا کہ جناب ان کو لالچ تھا حکومت کا. استغفر اللہ العظیم. پیغمبر کے صحابہ متعلق یہ کہنا، پیغمبر کے اہل بیت متعلق یہ کہنا کہ جنہوں نے اپنا جان مال تن دھن سب کچھ اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا ہو، ان کا لالچ تو اتنا تھا کہ یا وہ غازی ہوتے یا وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیا کرتے تھے. وہ تو رب کی جنتوں کے لالچ کرنے والے تھے. اور حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے کہنا کہ ان کو حکومت کا لالچ تھا. تف ہے ایسی سوچنے والے پر، ایسے بولنے والے پر. پھر کہا کہ جناب ان کو حکومت کی جلد بازی تھی. تو پیارے نبی کے اہل بیت کو اور آپ کے اصحاب کو تو جنت کی جلد بازی ہے. وہ تو جنت میں جانے کے لیے جلدی جلدی پر مارتے تھے، اور یہ کہنا کہ جناب ان کو حکومت کے لیے جلد بازی تھی. ہر ایک جانتا ہے تاریخ سے واقف کہ بلوائیوں نے مدینے میں کیا کر رکھا تھا اور کیا ابتری کی صورتحال تھی. اچھا جی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے قاتلین عثمان حوالے کرنے کے کہا. یہ وائس میں کہتا ہے وہ کیسے حوالے کرتے، قاتلوں نے تو حکومت دی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے یہ بول رہے ہیں کہ گویا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے ہوئے تھے. تف ہے ایسی سوچ پر. جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار اور دوست اور بھائی اور مسلمان اور رشتہ دار تھے، وہیں حضرت عثمان کا رشتہ جناب مولا علی علیہ السلام سے بھی کوئی کم تو نہیں تھا.
حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ یزدانی شہید کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ آج بھی ان کے بیانات، خطبات آن دی ریکارڈ موجود۔ جناب علی علیہ السلام نے اپنے دونوں لختے جگر حسنین کریمین کو علیہم السلام بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اپنے خالو عثمان کے گھر پہ جا کر دروازے پہ پہرا دو۔ تو کیا جناب عثمان اور حضرت علی کا رشتہ کوئی کم تھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ کوئی کم نہیں تھا۔ جہاں ان کا رشتہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے تھا، وہیں وہ جناب علی علیہ السلام کے بھی ہم زلف تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بھی ہم زلف تھے، سانڈو تھے۔ اور سبحان اللہ، حضرت عثمان کا رشتہ کیا حضرت علی سے کوئی کم تھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ کہ یزدانی شہید بیان کرتے تھے، اور آج بھی آن دی ریکارڈ موجود، جب جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ بیچنے کا معاملہ آیا یا ڈھال بیچنے کا، تو بازار میں بیچنے کے لیے گئے، قیمت جس نے جتنی لگانی تھی وہ لگا دی۔ بازار میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنکو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے۔ عثمان نے پوچھا ہے ابو بکر و عمر کیا ہے؟ کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شادی کرنی ہے اور یہ زیرہ یہ ڈال بیچ کر شادی کا خرچہ کرنا ہے۔ عثمان نے پوچھا ہاں جی کتنی قیمت لگی؟ بتایا کسی نے 400 درہم لگائی تو کسی نے 450۔ عثمان نے سارے بازار سے بڑھ کر ریٹ دیا۔ صدقے تیواری جاؤں میں عثمان تیرے اوپر، جناب عثمان نے سب سے بڑھ کر ریٹ دیا اور کہا کہ یہ لو اور جاؤ شادی کرو۔ جب یہ دونوں زیرہ دے کر اور پیسے لے کر چند قدم گئے، پیچھے سے جناب عثمان نے آواز دی، یہ رک گئے۔ عثمان قریب آئے اور کہا کہ زیرہ میں نے لے لی اور پیسے تمہیں دے دیے، آؤ یہ زیرہ یا ڈھال میری طرف سے علی کو تحفہ ہے، کیونکہ علی اور میں ہم زلف ہو رہے ہیں۔ حضرت علی بھی پیغمبر علیہ السلام کے داماد، اور جناب عثمان بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ کے خامند، اور جناب عثمان نبی علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کے خامند اور آپ کے دورے داماد۔ تو جب یہ ان کے بیچ میں رشتہ داری ہے اور یہ تعلق داری ہے تو سبحان اللہ، کیا حضرت علی کو جناب عثمان سے پیار نہیں تھا؟ قرآن خود گواہ ہے، رحماء بینہم، سورۃ الفتح پارہ نمبر 26، یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ جناب عثمان جناب علی رضی اللہ عنہ دونوں بڑے ہی آپس میں پریمی پیار کرنے والے۔ یہ تھوڑی سی میں نے نیم کو کھا لی، اس نے میرے گلے کا کام خراب کیا۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہنا کہ جناب وہ قاتلین عثمان کیسے حوالے کرتے، انہیں تو حکومت قاتلوں سے ملے تھی۔ ارے شرم نہ آئی جناب مولا علی رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان لگاتے ہوئے؟ جیسے حضرت معاویہ چاہتے تھے ویسے جناب مولا علی علیہ السلام چاہتے تھے، لیکن صورتحال کنٹرول سے باہر تھی۔ اچھا جی، پھر کہا کہ جناب حضرت علی فجر کی نماز میں نہیں آ رہے تھے، اور ان حضرت جی نے ورڈ یوز کیے کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی بات پر طنز کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا سوچنا ہی افسوس کا باعث ہے۔
تو جناب مولا علی علیہ السلام کا بہت بڑا مقام، بہت بڑا رتبہ، بہت بڑی شان ہے۔ قرآن و حدیث کی پروانوں اور شمعوں کے لیے یہ بنتا ہے کہ ہماری زبان حضرت علی کے گیت گائے، گن گائے، ترانے پڑے، پلس حضرت معاویہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی، بقایا صحابہ کرام کی بھی، حضرت عثمان ذو النورین کی بھی، اور تمام اہل بیت علیہ السلام کی۔ یہ قطعاً فلاح و بہبود کا راستہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے لیے اور مولا علی علیہ السلام کے لیے لالچ، جلد بازی، حوالے کیسے کرتے، طنز کیا، یہ ورڈ یوز کرنا، یہ شامت اعمال تو ہو سکتی ہے، یہ رحمت اعمال ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں پیار ہے جناب مولا علی علیہ السلام سے۔ کیوں پیار ہے؟ سبحان اللہ۔ ابو داود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو، ہمیں اس لیے علی سے پیار ہے، اور ہم پر ان احادیث کو سامنے رکھ کر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے گن گائیں، گیت گائیں، ترانے پڑھیں، کتاب و سنت کی باؤنڈری میں رہ کر۔ کتاب و سنت کی باؤنڈری سے باہر کوئی نہیں جانا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور جب ہم باؤنڈری میں رہیں گے تو جہاں حضرت مولا علی علیہ السلام کے گیت گائیں گے، وہیں پر ہم جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی نغمے پڑھیں گے۔ تو ایسا کوئی بھی کچھ نہیں کہنا، نہ کرنا، نہ کہنا جو کتاب و سنت کی باؤنڈری اور بارڈر سے باہر ہو۔ تو ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت مولا علی علیہ السلام سے پیار کریں، دل و جان سے پیار کریں۔ کیوں؟ اگر نبی ہمارا دوست ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ہے، تو ہمارے دوست کے دوست کون ہوں گے ہمارے لیے؟ ہمارے دوست ہی ہوں گے نا۔ جو پیغمبر کو اپنا دوست رکھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت کو اور مولا علی علیہ السلام کو بھی اپنا دوست رکھے۔ اور بندہ دوستوں کے لیے لالچ، جلد بازی، جی طنز کیا، یہ ورڈ یوز کر سکتا ہے؟ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ زبان پر لانا تو وہ تو پرے کی اور دور کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امیر المومنین جناب مولا علی علیہ السلام سے راضی ہوا، اور جناب مولا علی علیہ السلام اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوئے، اور جناب عثمان اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوا، اور جناب امیر معاویہ اپنے رب سے راضی ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہوا، اور جناب ابو سفیان اللہ وحدہ لا شریک سے راضی ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب و سنت کی صاف و شفاف دعوت و تبلیغ کو گھر گھر، ڈور ڈور، روم روم تک پہنچانے کے لیے، کتاب و سنت کی روشنی میں سوالات کے جوابات اور مسائل کا حل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی۔ واٹس ایپ پر ہم سے جڑنے کے لیے 00923127974052۔ آپ کا بھائی حضرت حافظ محمد اقبال سلفی بن الحاج رب نواز